بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرار ٹی وی یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ روش عام ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو کبیرہ گناہ سمجھ کر ان کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں غلطیوں پر برا کہے تو ہم جذبات میں آ کر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے، چاہے ان میں ہمارے بھائی بہن، والدین یا بیوی بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ گجرانوالہ میں دو ایسے ہی دہلا دینے والے واقعات ہوئے ہیں جن میں قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی، مگر جرم چھپ نہ سکا اور قاتل اپنے ہی نکلے۔ گجرانوالہ کے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقہ ٹیپو چوک کے پاس رات کے وقت ایک عجب کیس سامنے آیا جس میں 55 سالہ غلام مرتضیٰ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کر لیے۔ پولیس نے موقع سے گولیوں کے خول تلاش کرنے کی کوشش کی تو سامنے آیا کہ قریبی دیواروں میں 2 گولیاں لگی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلام مرتضیٰ کی واقعی مزاحمت ہوئی۔ پولیس نے نعش کو DHQ منتقل کیا۔ مقتول کے بیٹے نعمان نے کہا کہ ان کے والد لاکھوں روپے لے کر گھر سے نکلے تھے، وہ کوئی زمین خریدنا چاہ رہے تھے جس کا آج ایڈوانس دینا تھا۔ پولیس نے قریبی گھر سے CCTV فوٹیج لی اور جس سے کوئی مدد نہ ملی، اور پھر تلاش شروع ہو گئی۔ SP سول لائن اسد الرحمان نے کیس پر میٹنگ کال کی اور SHO انصر محل کی قیادت میں 3 رکنی ٹیم بنا دی۔ DSP عبدالحمید ورک کو روزانہ اپ ڈیٹ دینے کا حکم دیا گیا۔ پولیس نے غلام مرتضیٰ کے گھر کا وزٹ کیا اور ایک ٹیم سول کپڑوں میں مخبروں کے ذریعے لگا دی گئی۔ مدعی نعمان والد کے دکھ میں صبح و شام تھانے آتا۔ اسی دوران پولیس کو ایک جگہ سے CCTV فوٹیج ہاتھ لگی جس میں ایک ماسک پہنا شخص بائک چلا رہا ہے اور مقتول غلام مرتضیٰ پیچھے بیٹھا ہے۔ یہ ابتدائی کامیابی تھی، لیکن ویڈیو اس قدر صاف نہ تھی کہ چہرہ پہچان میں آتا۔ SHO انصر محل نے مخبروں سے اطلاع لی تو معلوم ہوا کہ مقتول والد نعمان کی بدتمیزیوں سے جھگڑتا بھی تھا اور کئی بار محلہ داروں نے گالم گلوچ کی آوازیں سنی ہیں۔ جس پر نعمان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ کون سا والد اولاد کو نہیں ڈانٹتا، یہ عام بات ہے۔ تاہم پولیس نے نعمان پر کام جاری رکھا۔ قتل کے چوتھے روز ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں ماسک لگا کر شخص بائک ہی چلا رہا ہے، جس میں شکل ذرا واضح تھی۔ تاہم گھر والوں اور دوستوں سے پوچھ گچھ کے بعد وہ حقیقت سامنے آئی کہ انسانیت ہی شرما جائے، کیونکہ قاتل بیٹا ہی نکلا۔ پولیس نے اسے پکڑا اور تفتیش کی تو نعمان مان گیا کہ اسی نے اپنے باپ کو گولی ماری، کیونکہ وہ اس کی بات نہیں مانتا تھا۔ پراپرٹی خریدنے سے روکا مگر وہ اپنی مناتا۔ میں اگر کسی کاروبار کے لیے پیسے مانگتا تو 100 سوال ہوتے تھے، جس پر بد نصیب بیٹے نے ہی والد کو مار دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تھانہ فیروز والا کے علاقہ گگڑ کے ایک گاؤں میں پیش آیا جہاں دوران ڈکیتی ایک خاتون مار دی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو اسپتال پہنچا دیا۔ خاتون کے شوہر رضاقت علی نے اس حوالے سے بتایا کہ 2 ڈاکو اندر آئے، لوٹ مار کے دوران خاتون سے زیورات مانگے تو مقتولہ نے مزاحمت کر دی، جس دوران ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ رضاقت علی نے بتایا کہ اس کی 3 سال قبل پسند کی مریم سے شادی ہوئی۔ دوسری طرف پولیس حیران تھی کہ گھر میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ڈاکو آئے ہوں۔ تاہم افسران کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SP اسد الرحمان نے CPO کو ہدایت پر DSP میاں معظم کو ذمہ داری دی، جنہوں نے SHO زبیر سیال کے ساتھ مل کر کیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ٹیم ڈاکوؤں والے اینگل کو چیک کرے اور دوسری رضاقت کے وقت تعلقات کو۔ دوران تفتیش معلوم ہوا کہ مقتولہ مریم رضاقت کی دوسری بیوی تھی۔ واقعہ کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ مریم بیوی کا قاتل اب تک آزاد تھا۔ بعد ازاں پولیس نے تفتیش کا رخ گھر والوں کی طرف پہلے موڑ دیا۔ پہلے مقتولہ کی سوتن کو حراست میں لے کر چھوڑ دیا گیا، جس نے باہر نکلتے ہی فوری طور پر رضاقت سے رابطہ کیا کہ پولیس کچھ مشکوک ہے۔ پھر پولیس نے رضاقت کو حراست میں لے کر جھوٹی سٹوری بنائی کہ تم لوگوں نے مریم کو اس کی جائیداد کی خاطر مارا ہے، جس میں ملزم پھنس گیا اور اس نے اعتراف جرم کر لیا کہ اس نے ہی اپنی بیوی کو قتل کیا کیونکہ 3 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ CPO سرفراز فلکی نے SP اسد الرحمان، دونوں DSPs اور SHO کو شاباش دی کہ کیسے لگن سے یہ دونوں قتل کے کیسز حل کیے گئے۔ CPO نے کہا کہ یہ عدم برداشت ہے کہ اولاد والد کو قتل کر دیتی ہے اور میاں اپنی بیوی کو مار دیتا ہے۔ دونوں ملزمان نے پولیس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی مگر ٹیموں نے محنت کی اور اصل قاتل پکڑے گئے۔
ہم خود ایسے کیسز پر حیران ہوتے ہیں کہ جس بیٹے کو والد نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا اس کو بیٹے نے مار ڈالا، اور شوہر جس کو محبت سے بیاہ کر لایا اسے اولاد نہ ہونے پر قتل کر دیا۔ ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ کسی نئی کہانی کے ساتھ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔